بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ سے کرۂ ارض کے اس عظیم خطے سے متعلق کچھ باتیں گوشت گزار کرنے جا رہے ہیں کہ جو خطہ اپنی 5000 سالہ قدیم تاریخ رکھتا ہے، مگر کبھی بھی اس پر اس کے اپنے باسی برسر اقتدار نہ آ سکے، بلکہ اس خطے پر جب بھی حکومت کی تو بیرون ملک سے آ کر لوگوں نے کی۔ یہ وہ خطہ ہے کہ جس کو دنیا جنت نظیر وادی کشمیر کے نام سے جانتی ہے۔ اگر ہم کشمیر کی 5000 سالہ تاریخ کا جائزہ لیں تو عموماً اس کو 4 ادوار کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور، جس کو ہندو راجاؤں کا دور کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا دور جس کا آغاز تقریباً 1320 کے اندر ہوا، کہ جب کشمیر کے مہاراجہ رنجن شاہ، جو کہ ایک ہندو تھے اور ایک صوفی بزرگ سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، تو اس کے بعد ان کا نام صدر الدین رکھا گیا اور یہاں سے کشمیر کے اندر اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ 1586 کے اندر اکبر بادشاہ نے اپنی فوج کشمیر کے اندر داخل کی اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، اور یوں پھر یہاں سے سلطنت مغلیہ کا آغاز ہوا، اور یہ تقریباً سلطنت مغلیہ کشمیر کے اندر 200 سال تک قائم رہی۔ اور پھر 1752 کے اندر احمد شاہ ابدالی اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر پر حملہ آور ہوئے اور سلطنت مغلیہ کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کی۔ یہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1819 کے اندر رنجیت سنگھ نے پنجاب کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد وہ کشمیر کی طرف آئے اور کشمیر میں حملہ کر کے درانیوں کو شکست دی اور اپنی حکومت قائم کی، اور گلاب سنگھ کو کشمیر کا مہاراجہ مقرر کیا، اور یہاں سے ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو 5000 سالہ قدیم تاریخ ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کی نہیں بلکہ کشمیری قومیت کی تاریخ ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ کا آغاز تو گلاب سنگھ کے دور میں 1820 کے اندر ہوا۔ یوں یہ 5000 سالہ تاریخ جنگ و جدل، فتح و شکست اور بادشاہوں کے عروج و زوال پر مشتمل ہے۔ گلاب سنگھ کی نسل کشمیر پر تقریباً 100 سال تک برسر اقتدار رہی، اور 1947 کے اندر جب بر صغیر کو تقسیم کر دیا گیا، تمام بڑی ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں یا پھر اپنی ریاست کو آزاد خود مختار رکھیں، مگر ہری سنگھ نے کشمیر کا الحاق بھارت سے کرنے کو ترجیح دی، جس کے بعد کشمیری عوام نے کشمیر کا الحاق پاکستان سے کرنے پر زور دیا۔ ہری سنگھ کے کہنے پر بھارت نے اپنی فوجوں کو کشمیر میں داخل کیا تو کشمیریوں نے آزادی کے علم کو بلند کیا اور بھارتی فوج سے جنگ کا اعلان کیا۔ یوں پھر متحدہ کشمیر تقسیم ہو گیا اور کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے زیر اثر جبکہ دوسرا حصہ بھارت کے زیر تسلط ہے۔ آزاد کشمیر کو حاصل کرنے کے بعد متحدہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے ایک تحریک کا آغاز کیا، جس کو تحریک آزادی کشمیر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اس تاریخ کا مقصد متحدہ کشمیر کی آزادی اور اس کے بعد کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں پر منحصر کرنا تھا۔ مگر افسوس وہ جانشین کہ جن کے اسلاف نے اس خطے کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا سب کچھ پیش کر دیا، آج وہ جانشین اپنے اسلاف کے اس مشن کو، اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، اور اس ریاست کا آزادی کی عظیم دولت سے مالا مال نہ ہونا، اس میں سب سے بڑا ہاتھ کشمیریوں کا ہے۔ وہ کشمیری کہ جن کے اسلاف اس خطے کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے چلے گئے، آج وہ کشمیری قوم اپنی آزادی کے اس عظیم مقصد کو فراموش کر بیٹھی ہے۔ وہ مظفر آباد جس کو کبھی آزادی کا بیس کیمپ بنایا گیا تھا، کہ 74 سالوں سے وہ مظفر آباد اقتدار کی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ آج کشمیری یہ گیلا بھی کر رہے ہیں کہ آج کشمیر کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا، آج کشمیر کی مدد کے لیے پاکستانی افواج نہیں آ رہی، آج امت مسلمہ نہیں آ رہی، تو جناب وہ یہاں پر کیوں آئیں؟
آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک بات تو اٹل ہے کہ کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے، اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ بھی کشمیری قوم نے ہی کرنا ہے، نہ کہ باہر سے آ کر کوئی طاقت کشمیر اور کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ اور کشمیر کی آزادی بھی کشمیریوں پر ہی منحصر ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ غلامی کے دور میں پیدا ہونا یہ جرم نہیں ہے، بلکہ اسی غلامی کے ساتھ مر جانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر ہم نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی تگ و دو کا آغاز کیا تو انشاءاللہ عنقریب آزادی کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔